السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 16۔ اب دیکھیں آپ کے یہاں پر جو ہے صاد بنا ہوا ہے، اس کے بعد میں ایک نقطہ نیچے لگا ہوا ہے اور اس طریقے کا آکار بنا ہوا ہے اس کا۔ تو ایک نقطہ کس کا ہے؟ یہ با کا۔ با کے اوپر جو ہے جزم ہا ساکن ہو جائے گا، کیونکہ لاسٹ میں ہا آیا ہے، اس وجہ سے ہا ساکن ہو جائے گا۔ لاسٹ والا حرف آخر کا لفظ جو ہوتا ہے اکثر جو ہے ساکن ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا یہ صبح۔ اب دیکھیں کہ میم بنی ہوئی ہے، اس کے بعد میں دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، تو می یا میں۔ اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر جو ہے می پڑھنا ہے یا میں پڑھنا ہے، اس کے بعد میں کیا ہے، ایک نقطہ اوپر لگا ہوا ہے اور الف نون کا نقطہ ہے یہ نون، اور اس کے بعد میں الف آ گیا۔ تو الف کس لیے آتا ہے؟ کھینچنے کے لیے، تو نون کھنچ جائے گا، کیا ہوگا؟ مینا تو ہو نہیں سکتا، مینا۔ اب دیکھیں آپ کے یہاں پر جو ہے گاف بنا ہوا ہے، اس کے بعد میں واو ہے، تو واو کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر واو الف کے بعد میں آ جاتی ہے تو او یا او پڑھا جاتا ہے، با کے بعد میں واو آ جاتی ہے تو بو یا بو پڑھا جاتا ہے۔ اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر جو ہے او والا ساؤنڈ پڑھنا ہے، او والی آواز نکلے گی یا او والی، گو یا گو، لام الف، تو کیا ہوا؟ لا، گو لا۔ اب یہاں پر جو ہے او والا ساؤنڈ سوٹ کر رہا ہے، اس وجہ سے ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ گولا، مینا گولا۔ اب دیکھیں ہا جیسا جو ہے اس کا شیپ بنا ہوا ہے، ہا جیسا آکار ہے، اور نیچے تین نقطے لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہا کے اندر تین نقطے لگا دیے جائیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ چا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ چا ہے۔ چا کے بعد میں ڑا، کیا ہوا؟ چا اور ڑا، اس کے بعد میں دو نقطے نیچے اور الف یا، اور الف کیا ہوا؟ یا، چڑ یا۔ اس کے بعد میں نون غنہ ساکن ہو جائے گا، تو کیا ہوا؟ چڑیا، مینا گولا چڑیا۔ اب دیکھیں آپ کے صاد کے اوپر جو ہے پیش لگا ہوا ہے با، اس کے بعد میں ہا ساکن ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ میں آیا ہے، آخر کا لفظ جو ہوتا ہے اکثر ساکن ہوتا ہے، تو کیا ہوا؟ صبح۔ اب دیکھیں آپ کے یہاں پر جو ہے نیچے پیش جیسا بنا ہوا ہے، اس سے ہمیں معلوم کیا ہوا کہ یہ ہا ہے، اس طریقے کا آتا ہے تو ہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں واو، کیا ہوا؟ ہو، صبح ہو، گاف حمزہ اور چھوٹی والی یا، اور الف کے بعد میں چھوٹی والی آ جاتی ہے تو ای ہو جاتا ہے، با کے بعد میں چھوٹی والی آ جاتی ہے تو بی، با کے بعد میں چھوٹی والی آ جاتی ہے تو پی۔ اب یہاں پہ جو ہے حمزہ کے بعد میں چھوٹی والی آئی ہے تو کیا ہوا؟ گئی، صبح ہو گئی۔ میم دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں دو نقطے؟ یا کے، تو کیا ہوا؟ می یا میں۔ اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر جو ہے می پڑھنا ہے یا میں پڑھنا ہے، کیونکہ یا کا جو ساؤنڈ ہے وہ یہی ہے، یا تو ای یا اے۔ اب جب ہم پورے کو پڑھتے ہیں، جب ہمیں معلوم ہوتا ہے، اب نون کے بعد الف، تو نون کھنچ جائے گا، تو کیا ہوا؟ میں نا۔ اب یہاں پر جو ہے میں والا ساؤنڈ سوٹ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو مینا پڑھیں گے، مینا تو ہوتا نہیں ہے، مینا۔ با کے بعد میں واو، لام ساکن، کیونکہ لام جو ہے آخر میں ہے، آخر کا جو لفظ ہوتا ہے وہ اکثر ساکن ہوتا ہے، تو کیا ہوا؟ بول، مینا بول۔ را کے بعد میں ہا اور چھوٹی والی یا، تو کیا ہوا؟ ہی، کیونکہ اگر چھوٹی والی یا الف کے بعد میں آتی ہے تو ای ہو جاتا ہے، با کے بعد میں آتی ہے تو بی۔ اب یہاں پر جو ہے ہا کے بعد میں چھوٹی والی آئی ہے تو کیا ہوا؟ ہی، بول رہی۔ ہا بڑی والی یا، بڑی والی یا کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر الف کے بعد میں بڑی والی آتی ہے تو اے، با کے بعد میں بڑی والی آتی ہے تو بے، پا کے بعد میں بڑی والی آتی ہے تو پے۔ اب یہاں پر جو ہے ہا کے بعد میں بڑی والی آئے تو کیا ہوا؟ ہے، رہی ہے، صبح ہو گئی، مینا بول رہی ہے۔ اب دیکھیں آپ کے یہاں پر جو ہا جیسا آکار بنا ہوا ہے، تین نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، تو کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے کہ یہ چا ہے، چا کے بعد میں ڑا، اس کے بعد میں جو ہے یا اور الف، تو یا کھنچ جائے گی، نون غنہ ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا ہے، آخر کا لفظ جو ہوتا ہے اکثر ساکن ہوتا ہے، تو کیا ہوا؟ چڑیا۔ اس کے بعد میں پھر جو ہے چا آ گیا، اس کے بعد میں ہا، تو کاف ساکن، اس پہ جزم بھی لگا ہوا ہے، جزم نہیں ہوتا تب بھی جو ہے یہ ساکن ہی ہوتا، کیونکہ لاسٹ کا حرف ہے اکثر ساکن ہوتا ہے، تو کیا ہوا؟ چہک، چڑیا چہک۔ دیکھیں آپ کے یہاں پر جو ہے را ہے، را کے بعد میں ہا اور چھوٹی والی یا، تو کیا ہوا؟ ہی، رہی، چڑیا چہک رہی۔ اس کے بعد میں پھر جو ہے ہا آ گیا،
اب یہاں پر آپ کنفیوز مت ہونا، کیونکہ جو ہے اگر نیچے اس طریقے کا پیش جیسا بنا ہوا آتا ہے نیچے حرف کے نیچے تو وہ ہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ کہ یہاں پر جو ہے دو نقطے لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد میں دو نقطے کس کے ہوتے ہیں نیچے؟ یا کے، اس کے بعد میں نون غنہ جو ہے ساکن ہو جائے گا، تو کیا ہوا؟ ہیں رہی ہیں چڑیا چہک رہی ہیں، با اس طریقے سے بنا ہوا ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے تو کیا ہوا؟ با۔ اس کے بعد میں چا، کیونکہ ہا جیسا بنا ہوا ہے، اگر ہا کے اندر تین نقطے لگا دیے جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ چا، تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ یہ چا ہے۔ اس کے بعد میں واو، تو کیا ہوا؟ بچوں۔ الف کے اوپر جو ہے پیش لگا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ الف پیش او۔ اس کے بعد میں ٹھا اور واو، تو کیا ہوا؟ اٹھو، بچوں اٹھو۔ سین با، با ساکن ہے، کیا ہوا؟ سب۔ کاف واو، اب واو کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے اگر کسی لفظ کے بعد میں آئے؟ واو اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اگر الف کے بعد میں واو آ جاتی ہے تو او یا او، با کے بعد میں اگر واو آتی ہے تو بو یا بو۔ اب جب ہم پورے کو پڑھتے ہیں اس کو، جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ او پڑھنا ہے یا او پڑھنا ہے، وہ تو حرف کے حساب سے پڑھا جاتا ہے، بہرحال او والی آواز نکالنی ہے یا او والی، ٹھیک ہے۔ کاف کے بعد میں واو آئی تو کیا ہوا؟ کو یا کو، پیچھے سے پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ بچوں اٹھو سب کو اگر کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، تو کیا ہوا؟ کو والا ساؤنڈ یہاں پر جو ہے ٹھیک ہے۔ بچوں اٹھو سب کو۔ اب یہ لمبا سا جو بنا ہوا ہے اس طریقے سے، یہ سین ہے، سین کے اوپر جو ہے زبر ہے، اس کے بعد میں لام الف، کیا ہوا؟ لام الف کھنچ جائے گا، لام کھنچ جائے گا کیونکہ الف آ گیا اس کے بعد میں، تو کیا ہوا؟ صلا۔ اب جو ہے میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر میں میم آ گئی، آخر کا جو ہے لفظ میم ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ساکن کر دیں گے، آخر کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے اکثر، تو کیا ہوا؟ سلام، سب کو سلام۔ کاف کے بعد میں جو ہے را، اس میں جڑا ہوا ہے کائے میں؟ کاف میں، اس کے بعد میں واو آ گئی تو کرو یا کرو، تو یہاں پر کیا صحیح لگ رہا ہے؟ سلام کرو، بچوں اٹھو سب کو سلام کرو۔ اس کے بعد میں آپ نیچے دیکھیں یہاں پر کہ سین بنا ہوا ہے، سین کے بعد میں با ساکن ہو جائے گا، سب۔ اب دیکھیں آپ کے ایک نقطہ جو ہے اس کے نیچے لگا ہوا ہے، اس کے بعد میں ہا جیسا آکار ہے، تین نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، اگر ہا کے اندر تین نقطے لگا دیے جائیں تو چا ہو جاتا ہے۔ اب چا کے اوپر جو ہے یہاں پر تشدید لگی ہوئی ہے، تشدید جس لفظ پر آتی ہے وہ لفظ جو ہے دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو کیا ہوا؟ بچ۔ اس کے بعد میں چا، پھر بچا کیونکہ دو مرتبہ پڑھنا ہے، چا کے بعد میں بڑی والی یا آ گئی، تو بڑی والی یا کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر چا کے الف کے بعد میں بڑی والی یا آ جاتی ہے یہ والی تو اے ہو جاتا ہے، با کے بعد میں آ جاتی ہے تو بے، پا کے بعد میں آتی ہے تو پے، اسی طریقے سے اب یہ چا کے بعد میں بڑی والی آئی ہے تو کیا ہوا؟ چے، بچے، سب بچے۔ الف کے اوپر جو ہے پیش لگا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ الف پیش او، اب جو ہے ٹھا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا لفظ ہے، کیا ہوا؟ اٹھ، سب بچے اٹھ۔ اب دیکھیں آپ کے یہاں پر جو ہے با ہے، ایک نقطہ نیچے لگا ہوا ہے اس کے، تو ہمیں کیا معلوم ہوا اس سے کہ یہ با ہے، با کے بعد میں دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، تو کس کے ہیں دو نقطے؟ یا کے، تو بی یا بے۔ اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے، جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کیا پڑھنا ہے، بی پڑھنا ہے یا بے پڑھنا ہے، اس کے بعد میں جو ہے ہاتھ و چشمی کے اوپر طا بنا ہوا ہے تو کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے کہ یہ ٹھے ہے۔ اب ٹھے کے بعد میں جو ہے بڑی والی یا آ گئی تو کیا ہوا؟ ٹھے، بیٹھے، اٹھ بیٹھے، سب بچے اٹھ بیٹھے۔ واو پیش وو، ضاد کے بعد میں جو ہے واو ہے تو کیا ہوا؟ وضو۔ کاف میں را جوائنڈ ہے تو کیا ہوا؟ کر، وضو کر۔ کاف کے بعد میں جو ہے یا بڑی والی تو کیا ہوا؟ کے، کیونکہ اگر بڑی والی یا الف کے بعد میں آتی ہے تو اے ہو جاتا ہے، با کے بعد میں آتی ہے تو بے، اب یہاں پر کاف کے بعد میں آئی ہے تو کیا ہوا؟ کے، وضو کر کے۔ نون کے بعد میں میم اور الف، تو اس وجہ سے میم کھنچ جائے گی یعنی ٹھہر کر پڑھی جائے گی، کیا ہوا؟ نما۔ اب زا جو ہے ساکن ہو جائے گا، کیا ہوا؟ نماز۔ زا اس لیے ساکن ہو گیا یہ کیونکہ آخر کا لفظ ہے نماز۔ اب نیچے تین نقطے ہیں، تین نقطے اگر نیچے آتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اگر ہا جیسا آکار ہوتا ہے تو چا ہوتا ہے، ہا جیسا آکار نہیں ہوتا تو پا، تو کیا ہوا؟ یہ یہاں پہ ہا جیسا آکار تو ہے نہیں، تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ یہ پا ہے، پا کے بعد میں را، ہاتھ و چشمی اور چھوٹی والی یا، تو کیا ہوا؟ پڑھی۔
کیونکہ اگر چھوٹی والی یا الف کے بعد میں آتی ہے تو ای ہو جاتا ہے، با کے بعد میں آتی ہے تو بی، اب ہا کے بعد میں آئی تو کیا ہوا ہی، پڑھی، وضو کر کے نماز پڑھی، الف با زبر اب، میم، تین نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں اور آکار کون سا ہے یہ شین کا، تو کیا ہوا مش، اس کے بعد میں اس میں کیا جڑا ہوا ہے یہ حرف کون سا ہے را، کیونکہ لمبا سا اس طریقے سے اگر آتا ہے تو را، اس کے بعد میں قاف ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا لفظ ہے ساکن، اس لیے ہو جائے گا یہ کیونکہ آخر کا لفظ اکثر ساکن ہوتا ہے، تو کیا ہوا مشرق، اب مشرق، اب دیکھیں آپ کے یہ کیا بنا ہوا ہے سین، سین کے بعد میں بڑی والی یہ آ گئی تو کیا ہوا سے، اب مشرق سے، سین واو را کے اوپر زبر ہے، جیم ساکن ہو جائے گا، کیا ہوا سورج، نون زیر نی، اس کے بعد میں کاف اور لام، لام ساکن ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے اس وجہ سے، کیا ہوا نکل، سورج نکل، را کے اوپر زبر لگا ہوا ہے تو کیا ہوا را، اس کے بعد میں نیچے پیش جیسا بنا ہوا ہے، ہم کو کیا معلوم ہوا اس سے کہ یہ ہا ہے، ہا کے بعد میں الف آ گیا تو ہا کھنچ جائے گا تو کیا ہوا رہا، اس کے بعد پھر جو ہے ہا بڑی والی یا تو کیا ہوا ہے، رہا ہے، اب مشرق سے سورج نکل رہا ہے، واو اور ہا تو کیا ہوا وہ، دال، دال کے بعد میں دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں تو کیا ہوا دی یا دے، اس کے بعد میں کاف، ہاتھ و چشمی اس میں جڑی ہوئی ہے تو کیا ہوا یہ کھا، کھا کے بعد میں واو آ گئی تو کیا کھو یا کھو، پیچھے سے پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کھو ٹھیک رہے گا یا کھو، تو دے کھو، وہ دیکھو، تو یہاں پر جو ہے او والا ساؤنڈ ٹھیک لگ رہا ہے، وہ دیکھو، الف، اس کے بعد میں دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں تو کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے کہ یہ یا ہے، اے، کاف ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا لفظ ہے، یہ آخر کا لفظ جو ہے اکثر ساکن ہوتا ہے تو کیا ہوا ایک، گاف، اس کے بعد میں واو، لام الف، لام کے بعد میں الف ہے اس وجہ سے لام کھینچ کر پڑھا جائے گا، گولا، ایک گولا، سین الف کیا ہوا سا، سین کھنچ جائے گا کیونکہ الف آ گیا سین کے بعد میں، اس کے بعد میں نیچے ہا جیسا بنا ہوا ہے، کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے وہ نیچے جو ہے پیش جیسا بنا ہوا ہے تو ہم کو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہا ہے، ہا کے بعد میں بڑی والی یا تو کیا ہوا ہے، بڑی والی یا اگر الف کے بعد میں آتی ہے تو اے ہو جاتا ہے، با کے بعد میں آتی ہے تو بے، اب یہاں پر جو ہے ہا کے بعد میں بڑی والی یا ہے تو کیا ہوا ہے، ایک گولا سا ہے، کاف پیش کو اور ہا جیسا بنا ہوا ہے، نیچے تین نقطے ہیں تو کیا ہوا چا، اس کے بعد میں ہاتھ و چشمی اس میں جڑی ہوئی ہے تو کیا ہوا چھا، چھا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا ہے تو کچھ، دال، اس کے بعد میں دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں را، دو نقطے کس کے ہیں یا کے، یا کے بعد میں را، را ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا ہے، آخر کا لفظ اکثر ساکن ہوتا ہے تو کیا ہوا دیر، کچھ دیر، پھر جو ہے میم، میم کے بعد میں دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں تو می یا میں، اس کے بعد میں نون غنہ ساکن ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ کا حرف ہے اکثر ساکن ہوتا ہے تو کیا ہوا میں، کچھ دیر میں، دال کے بعد میں ہاتھ و چشمی ہے تو کیا ہوا دھا، اس کے بعد میں واو اور پا ساکن کیونکہ اس کے اوپر جو ہے جزم لگا ہوا ہے تو کیا ہوا دھوپ، کچھ دیر میں دھوپ، کیونکہ واو جو ہے اگر کسی لفظ کے بعد میں آتی ہے الف کے بعد میں اگر واو آ جاتی ہے تو او یا او ہو جاتا ہے، با کے بعد میں آتی ہے تو بو یا بو ہو جاتا ہے، پا کے بعد میں آتی ہے تو پو یا پو، اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھتے ہیں جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے او والا ساؤنڈ پڑھنا ہے، او والی آواز نکالنی ہے یا او والی، اب یہاں پر ہم نے پورے کو پڑھا تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر او والا ساؤنڈ پڑھا جائے گا، وہ او والا ساؤنڈ نہیں پڑھا جائے گا، او او والا ساؤنڈ پڑھا جائے گا، او والا نہیں پڑھا جائے گا تو کیا ہوا دھوپ، اگر دھوپ پڑھتے تو غلط ہو جاتا کیونکہ معلوم ہے ہم کو کہ بھائی دھوپ ہوتا ہے، کچھ دیر میں دھوپ، نون کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، اس کے بعد میں کاف اور لام ساکن ہو جائے گا تو کیا ہوا کل، نکل، الف کے اوپر جو ہے مد لگا ہوا ہے تو جس لفظ پر مد لگا ہوا آتا ہے وہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوا آ، حمزہ، اس کے بعد میں بڑی والی یا تو کیا ہوا اے، نکل آئے، گاف،
چھوٹی والی یا کیا ہوا گی، کیونکہ اگر چھوٹی والی یا الف کے بعد میں آتی ہے تو ای ہو جاتا ہے، با کے بعد میں آتی ہے تو بی ہو جاتا ہے، گاف کے بعد میں چھوٹی والی آیا تو کیا ہوا گی نکل آئے گی۔ اب جو ہا جیسا آکار بنا ہوا ہے اس کا، نیچے 3 نقطے ہیں تو کیا ہوا چا، چا میں ہاتھ و چشمی جوائنڈ ہے تو کیا ہوا چھا، تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ والا حرف ہے تو کیا ہوا چھت، نیچے 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، ہا جیسا آکار نہیں ہے، کیا معلوم ہوا کہ یہ پا ہے، پا کے بعد میں را گیا، را ساکن ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ والا حرف ہے تو کیا ہوا پر، چھت پر۔ میم کے اوپر جو ہے پیش لگا ہوا ہے، واو کے اوپر یہ دیکھیں پیش بنا ہوا ہے تو کیا ہوا منہ، اور را ساکن مور، چھت پر مور۔ نون کے اوپر نون، اس کے بعد میں الف تو نون کھینچ کر پڑھا جائے گا کیا ہوا نا، اب جو ہے چا، کیونکہ ہا کے اندر 3 نقطے لگا دیتے ہیں تو چا ہو جاتا ہے، چا ساکن ہو جائے گا، آخر کا لفظ ہے تو کیا ہوا ناچ، چھت پر مور ناچ۔ را، را کے بعد میں نیچے جو ہے پیش جیسا بنا ہوا ہے تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ یہ ہا ہے، ہا کے بعد میں الف آ گیا تو الف آنے کی وجہ سے ہا کھینچ کر پڑھا جائے گا، کیونکہ کسی بھی لفظ کے بعد میں اگر الف آتا ہے تو وہ لفظ پیچھے والا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ رہا، اس کے بعد میں جو ہے نیچے پھر پیش جیسا بنا ہوا ہے، شوشا جو ہے یہ پیش جیسا، تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ یہ ہا ہے، اگر یہ نیچے آتا ہے نا پیش جیسا بنا ہوا تو وہ ہا ہوتا ہے، ہا کے بعد میں بڑی والی یا آ گئی تو کیا ہوا ہے، رہا ہے، چھت پر مور ناچ رہا ہے۔ اب 3 نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں اور اس کا آکار دیکھیں، اب سین کے اوپر، چھوٹے والے سین کے اوپر جس پر نقطے نہیں ہوتے ہیں، اگر 3 نقطے لگا دیے جائیں تو وہ شین ہو جاتا ہے، اس کی آواز جو ہے شیٹی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، مطلب شیٹی والی آواز نکلتی ہے تو کیا ہوا شین، اس کے بعد میں واو کیا ہوا شو یا شو۔ اب پورے کو پڑھ لیتے ہیں، جب معلوم ہوگا کہ شو پڑھنا یا شو، را ساکن تو کیا ہوا شور، میم اس کے بعد میں تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا لفظ ہے تو کیا ہوا مت، شور مت۔ کاف، کاف میں را جڑا ہوا ہے، اس کے بعد میں واو ہے تو کیا ہوا کرو، کیونکہ اگر الف کے بعد میں واو آتی ہے تو او یا او، با کے بعد میں واو آتی ہے تو بو یا بو، اب را کے بعد میں واو آ گئی تو رو یا رو، کرو اگر اس کو پڑھیں گے غلط ہو جائے گا، معلوم ہے ہم کو کہ کرو ہوتا ہے، شور مت کرو۔ الف، اس کے بعد میں کیا ہے سین، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اگر اس طریقے سے آتا ہے بنا ہوا تو سین ہوتا ہے تو کیا ہوا اس۔ کاف، واو کیا ہوا کو، اس کو۔ دال، الف، دال جو ہے کھنچ جائے گی، کھینچ کر پڑھی جائے گی کیونکہ الف آ گیا اس کے بعد میں، اس کے بعد میں نون اور ہا کیا ہوا دانا۔ ڈال، الف، ڈال کھنچ جائے گی کیونکہ الف آ گیا اس کے بعد میں تو کیا ہوا ڈا۔ لام، واو تو لو یا لو، پیچھے سے پڑھتے ہیں کہ کیا پڑھا جائے گا معلوم کرتے ہیں، ڈا لو اگر پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا تو کیا ہوا ہے ڈالو، اس کو دانا ڈالو۔ را کے بعد میں واو تو کیا ہوا رو یا رو، زا ساکن تو کیا ہوا روز۔ الف مد آ تو الف کھنچ جائے گا کیونکہ مد آ گیا اس کے اوپر، مد جس بھی لفظ پر ہوتا ہے وہ لفظ جو ہے وہ حرف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوا روز آ۔ یا کے بعد میں الف آ گیا، یا اس لیے معلوم ہوا ہم کو کہ 2 نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، 2 نقطے جس کے نیچے لگے ہوئے آتے ہیں وہ یا ہوتی ہے تو کیا ہوا روز آیا۔ کاف کے بعد میں را، اس کے بعد میں بڑی والی یا تو کیا ہوا کرے، کیونکہ الف کے بعد میں اگر بڑی والی آتی ہے تو اے ہو جاتا ہے، با کے بعد میں اگر بڑی والی آتی ہے تو بے، اب جو ہے را کے بعد میں بڑی والی آئی ہے تو کیا ہوا رے کرے۔ گاف، الف، اب جب گاف کے بعد میں الف آ گیا تو گاف کھینچ کر پڑھا جائے گا، کھنچ جائے گا تو کیا ہوا گا کرے گا۔ روز آیا کرے گا۔ لام کے بعد میں واو تو لو یا لو، واو اور ہا کیا ہوا وہ لو وہ۔ الف کے اوپر جو ہے پیش ہے، اس کے بعد میں را ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا لفظ ہے یہ اڑ۔ گاف، گاف کے بعد میں 2 نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے کہ یہ یا ہے، یا کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا گیا، لو وہ اڑ گیا۔ الف با زبر اب، تا کے اوپر پیش لگا ہوا ہے،
اس کے بعد میں میم ساکن ہو جائے گی، کیونکہ آخر کا جو لفظ ہوتا ہے، لاسٹ والا جو حرف ہوتا ہے وہ اکثر ساکن ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ تم، اب تم، میم، دال، را، کیا ہوا؟ مدر، سین اور ہا، کیا ہوا؟ سا، مدرسہ، اب تم مدرسہ، جیم کے اوپر زبر لگا ہوا ہے اور الف، تو کیا ہوا؟ جا، حمزہ کے بعد میں واو آ گئی تو او یا او، پیچھے سے پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ٹھیک رہے گا۔ اب تم مدرسہ جاؤ، او والا ساؤنڈ یہاں پر جو ہے سوٹ کر رہا ہے۔ اب جو ہے اس کی پورے کی رمہ پڑھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 16، صبح، مینا، گولا، چڑیا۔ صبح ہو گئی، مینا بول رہی ہے، چڑیا چہک رہی ہے۔ بچوں اٹھو، سب کو سلام کرو۔ سب بچے اٹھ بیٹھے، وضو کر کے نماز پڑھی۔ اب مشرق سے سورج نکل رہا ہے، وہ دیکھو ایک گولا سا ہے، کچھ دیر میں دھوپ نکل آئے گی۔ چھت پر مور ناچ رہا ہے، شور مت کرو، اس کو دانہ ڈالو، روز آیا کرے گا۔ لو وہ اڑ گیا، اب تم مدرسہ جاؤ۔ سوال، اب دیکھیں آپ کے یہاں پر جو ہے سین بنا ہوا ہے، اس کے بعد میں واو، تو سو یا سو پورے کو پڑھیں گے جب معلوم ہوگا کہ کیا پڑھنا ہے۔ را، اس کے بعد میں جیم جو ہے ساکن ہو جائے گا، تو کیا ہوا؟ سورج، کاف کے نیچے زیر ہے، سین ساکن کیا ہو؟ کس، سورج کس۔ فا کے بعد میں کیا جڑا ہوا ہے اس میں؟ یہ را، فا ساکن ہو گیا تو کیا ہوا؟ طرف، سورج کس طرف۔ سین بڑی والی یا، تو کیا ہوا؟ سے، سورج کس طرف سے۔ نون، اس کے بعد میں کاف، لام، دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو کیا ہوا؟ تا اور الف، نکلتا، سورج کس طرف سے نکلتا۔ اس کے بعد میں نیچے جو ہے یہ ہا بنا ہوا ہے، ہا کے بعد میں بڑی والی یا، تو کیا ہوا؟ ہے، سورج کس طرف سے نکلتا ہے۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے۔ یہ بھی آپ کو یاد کر لینا ہے، سورج کس طرف سے نکلتا ہے، جواب سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ آج کا سبق جو ہے ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔